بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ 100ویں نشست ہے. آج ایک بڑے اہم موضوع پر مولانا روم اظہار خیال فرما رہے ہیں. ایک حدیث شریف آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مولا مشکل کشا سے فرمایا تھا: اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر فتقرب الى اللہ بالعقل والسر تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس في الدنیا وعند اللہ في الآخرہ. یہ حدیث مکمل انہی الفاظ کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی، لیکن مفہوم وہی ہے جو حدیث ابو نعیم نے حلیہ میں ذکر کی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی لوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف نیکیاں کرتے ہیں. نیکیوں کے ذریعے، عبادات ریاضات کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے نوافل کے ذریعے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ نوافل، عبادتیں، ریاضتیں اور نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور لوگ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاص طور سے ہدایت دی کہ لوگ تو نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرتے ہیں، لیکن علی تم عقل اور سر کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرو. اسرار الہی، عشق و محبت کے ذریعے اسرار الہی حاصل کرتے ہوئے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. تو کیا ہوگا؟ تسبقہم بالدرجات، تو ان لوگوں سے جو نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرتے ہیں اس سے زیادہ تمہارے درجے بڑھ جائیں گے. عند الناس فی الدنیا، دنیا میں لوگوں کے سامنے بھی تمہارا مقام بڑھ جائے گا، وعند اللہ فی الآخرہ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تمہارا مقام بڑھ جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر اس حدیث میں عقل اور سر، اسرار الہی جو عشق و محبت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا ذکر ہوا. تو گویا ایک طرف عقل ہے، ایک طرف عشق ہے. اور عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل کا اور عشق کا ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل اور عشق دونوں کے ذریعے تقرب حاصل کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کے درمیان مقابلہ بازی نہیں ہے، بلکہ جہاں عشق کی ضرورت ہے وہاں عقل کا استعمال کرنا غلط ہے، جہاں عقل کے استعمال کی ضرورت ہے وہاں پر اندھے بن جانا غلط ہے. تو دونوں کو سائملٹینیسلی لے کے چلو. جہاں عقل کا استعمال کرنا ہے عقل کا استعمال کرو، جہاں عشق کا میدان ہو جائے تو وہاں پر عقل کو کونے میں کر دو اور اپنے جنون عشق کا استعمال کرو. یہ طریقہ کار ہے جس سے انسان تقرب حاصل کرتا ہے. اب اس کو بیان فرما رہے ہیں مولانا روم اپنے انداز میں. گفت پیغمبر علی را کہ علی شیر حقی پہلوانی پردلی. حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تو اللہ کا شیر ہے، بہادر ہے اور دلیر ہے. لیک بر شیری مکن ہم اعتمید اندرا در سایہ نخل امید. لیکن تو اپنی اس شیری پر، اپنی اس علم و شجاعت والی جو کیفیت ہے اس کے اوپر بھروسہ مت کر. تیرا علم یقیناً تو باب العلم ہے، تو شجیع ہے، بہادر ہے، مرد میدان جنگ ہے، پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے، تو اللہ کا شیر ہے. لیکن تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کا استعمال مت کر، ان پر بھروسہ مت کر. اندر آ در سایہ نخل امید،
اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک امید کا جھاڑ ہوگا اور اس کے سائے میں بیٹھ جاؤ. اور یہ عشق و محبت کے ذریعے ہوتا ہے. جب بندہ عشق و محبت کے ذریعے اسرار الہی حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل پہ سے حجابات اڑ جاتے ہیں، تو وہ جس امید میں بیٹھ جاتا ہے وہ امید علم و شجاعت کے ذریعے حاصل ہونے والے پھل سے زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں پر اسی پر مولانا روم زور دے رہے ہیں. ہر کسے گرتاتے پیش آورند بہر قرب حضرت بے چون و چند. ہر شخص عبادت پیش کرے، ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس بے مثال اور بے نظیر ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر شخص عبادت کا تحفہ پیش کرتا ہے، عبادت کا نذرانہ پیش کرتا ہے. تو تقرب جو بعقل و سر خیش نئے چو ایشاں بر کمال و بر خیش. تو اپنی عقل اور محبت کے ذریعے یہ نزدیکی حاصل کر. ان کی طرح نہیں کہ اپنے کمال اور نیکی کی بنیاد پر تقرب حاصل کر رہے ہیں. جو لوگ نیکی اور کمال کی بنیاد پر تقرب حاصل کرتے ہیں ان کا اعتماد ان کی نیکیوں پر اور ان کے کمال پر آ جاتا ہے. اور جب کسی کا اعتماد اس کی قابلیت پر، اس کے کمال پر، اس کی بزرگی پر، اس کی نیکی پر آ جائے تو وہ جو پھل حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. نیکی کرو دریا میں ڈالو جو کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ. نیکی پر اعتماد مت کرو. یہ مت سمجھو کہ ہماری نیکی سے ہمارا بھلا ہونے والا ہے، ہمارے علم سے ہمارا بھلا ہونے والا ہے، ہمارے کمال سے ہمارا بھلا ہونے والا ہے، ہماری محنت سے ہمارا بھلا ہونے والا ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا وہ پھل ان کو حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے عشق کے میدان میں اتر جاؤ. عشق کرنے والا کمالوں پر نظر کرتا ہی نہیں، وہ تو صرف اس کی ذات کی طرف امید لگائے بیٹھتا ہے. پھر میں تو عشق کر چکا ہوں، اب تیرا عاشق بن چکا ہوں، اب تو دینا ہے دے، نہ دینا ہے نہ دے، مگر امید تو ہے کہ تو اچھا پھل دے گا. یہ جو اس کی طرف ذہن ہے بندے کا، اس کو درجات دیتا ہے. میں کچھ ہوں، میری بھی کچھ قابلیت ہے، میری بھی کچھ صلاحیت ہے، میرا بھی کچھ مقام ہے، میرا بھی ایک منصب ہے. جب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے وہ درجات باطنی کبھی حاصل نہیں ہو سکتے. شیطان کو اس کے علم نے لے ڈوبا، شیطان کو اس کی عبادت ریاضت نے لے ڈوبا. اتنی بڑی مثال ہے. اندر آ در سایہ آخلے کش نتانت برد از رہ ناقلے. تو عقل مند کے سائے میں آ جا. تو کسی عقل مند کو پکڑ لے اور اس کے سائے میں آ جا، اس کی سرپرستی میں آ جا، جس کو راستے سے کوئی ہٹانے والا نہ ہٹا سکے. ایسا عقل مند، ایسا مضبوط ایمان والا، ایسا دل والا، ایسے مضبوط قوت ارادی والا، ایسے ایقان اور ایمان والا، اگر وہ تیری سرپرستی کرنے لگے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بھٹکا پائے گی. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ شفقت میں حضرت علی ہیں. اب حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بظاہر ہی حضرت علی سے فرمایا جا رہا ہے، لیکن ہر اس شخص سے فرمایا جا رہا ہے جو علی کو اپنا پیشوا مانتا ہے. تو اپنی عبادت ریاضت پر بھروسہ مت کر، تو اپنے علم، تیرے اپنی شجاعت پر بھروسہ مت کر، تو مجھ پر بھروسہ کر، تو میرے سائے میں آ جا. یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے امید رکھ اور میری سرپرستی اختیار کر. تو حضرت علی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے اپنے اپنے پیشوا کی سرپرستی اختیار کرنا ہے. پس تخرب جو بدو سوئے الہ سرما پیچ استاتے او ہیج گاہ. اور اسی کے ذریعے، اسی عقلمند کے ذریعے، اسی شیخ کامل کے ذریعے تو اللہ کا قرب طلب کر. اور کسی بھی وقت چاہے کوئی حالت رہے اس کی فرما برداری سے منہ مت موڑ. جو وہ کہتا ہے کر. بظاہر تجھے بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے یہ تیرا کام نہیں ہے. جب تو تابعداری اختیار کرتا ہے، جب تو اپنی زندگی کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دے بیٹھتا ہے تو اب تیرا کچھ چلنے والا نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے کرنا ہوگا. زاں کہ او ہر خار را گلشن کنت دیدہ ہر کور را روشن کنت. اس لیے کہ وہ جو شیخ کامل ہوتا ہے، جو
شیخ کامل کی تعریف میں نے بیان کی. ہر شیخ کامل نہیں ہوتا. شیخ کامل کی اپنی شرائط ہیں. لوگ جھوٹے پیروں کو بھی شیخ کامل سمجھ کر برباد ہو جاتے ہیں. شیخ کامل کی شرائط پر پورا اترنے والا، پہلے تو ایک شیخ کی شرائط ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھر شیخ کامل کی شرائط ہوتی ہیں. تو جو شیخ کامل کی شرائط پر پورا اترتا ہے وہ تیری زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور سرپرستی اور نگہبانی کی ذمہ داری اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. اس کے بعد ہی یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو کیا کرتا ہے وہ؟ زاں کہ او ہر خار را گلشن کند، وہ کانٹے کو پکڑتا ہے اور باغ بنا دیتا ہے. کانٹے کو پکڑتا ہے پھول بنا دیتا ہے، نہیں فرما رہے ہیں. زاں کہ او ہر خار را گلشن کند، وہ کانٹے کو پکڑتا ہے اور باغ بنا دیتا ہے. دیدے ہر کو را روشن کند، اندھی آنکھ والا بھی جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی دیکھنے والا بنا دیتا ہے. یہ اوصاف ہیں پیر کامل کی. ذل او اندر زمیں چوں کوہ قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف. اس کا سایہ، اس پیر کامل کا سایہ زمین کے اوپر کوہ قاف کی طرح ہے. کوہ قاف کا اس سے پہلے ہم نے تذکرہ پڑھ لیا ہے، کیا ہوتا ہے کوہ قاف. تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا سایہ دراصل کوہ قاف کی طرح ہے، اور اس کی روح، اس پیر کامل کی روح جو دکھائی دینے میں محض ایک آپ کی طرح کا انسان ہے، جسمانی اعتبار سے تو وہ آپ کی طرح کا انسان ہے، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کی روح اونچا چکر لگانے والا سیمرغ ہے. سیمرغ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کے 30 خوشنما رنگ ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور بہت بلند اڑتا ہے. تو وہ سیمرغ ہے جو روحانی اعتبار سے سیمرغ ہے. جسمانی اعتبار سے تو آپ ہی کی طرح ہے، آپ ہی کی ضروریات ہیں اس کی، آپ ہی کی طرح رہتا ہے، آپ ہی کی طرح کھاتا پیتا ہے، آپ ہی کی طرح ہنستا بولتا ہے، سب آپ ہی کی طرح ہوتا ہے. ظاہر میں تو کوئی فرق نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، رسول اللہ کے بارے میں فرمایا گیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ظاہری طور پر تو میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں. میں بھی کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہوں، میں بھی شادی کرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، لیکن بازو برابری والا معاملہ تو نہیں ہے نا. ظاہر کو دیکھو تو یہ ہے، باطن کو دیکھو تو وہ ہے. دستگیرت بندے خاص الہ، طالبارہ می برتا پیشگاہ. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص بندہ، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی دستگیری کرتا پھرے. اس کی زندگی کا مقصد ہی گویا یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، باطنی ضرورتیں پوری کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو برائیوں سے نکالے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے. طالبارہ می برتا پیشگاہ، وہ طالبوں کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں، طالب کہتے ہیں وہ جو طلب کرنے والا ہے، اس کو اللہ کی درگاہ تک پہنچا دیتا ہے. ہر کسی انسان کو نہیں پہنچاتا. دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، لیکن وہ ہر کسی انسان کو اللہ کے راستے تک نہیں پہنچاتا، بلکہ جو طلب والا ہوتا ہے اس کو پہنچاتا ہے. گر بگویم تا قیامت ناتیو، ہیچ آرا غایت و مختہ مجو. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ کامل وہ ہستی ہوتی ہے، گر بگویم تا قیامت ناتیو، اگر میں اس کی نعت قیامت تک، نعت سے مراد اس کی تعریف ہے. نعت اصل میں تعریف کو کہتے ہیں. شاعرانہ اصطلاح میں نعت مخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہا جاتا ہے، لیکن نعت کی اگر آپ لغوی معنی دیکھیں گے تو محض تعریف کرنا ہے. تو اگر میں قیامت تک اس کی تعریف کرتا رہوں بیٹھ کر شیخ کامل کی تعریف، ہیچ آرا غایت و مختہ مجو، اس کی انتہا اور اس کے خاتمے کی امید ہی مت کرو کہ وہ ختم ہو جائے گا، اس کی تعریف ختم ہو جائے گی قیامت تک، ایسی امید مت رکھو، کیونکہ وہ ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں. آفتاب روح نئے آنے فلک، کیز نورش زندہ ان دن سو ملک. وہ روح کا سورج ہے، وہ سورج ہے مگر روح کا سورج ہے. آسمان والے سورج کی طرح سورج نہیں ہے، کیونکہ آسمان والا سورج جو ہوتا ہے وہ ایک وقت کے بعد غروب ہوتا ہے. جیسے حضور پیران پیر نے ارشاد فرمایا اپنے ایک شعر میں، افلت شموس الاولین والشمسنا ابداً علی افق الاولی لا تغربو. پرانے لوگوں کے سب کے سورج غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج آسمان روحانیت پر قیامت تک روشن رہے گا، کبھی غروب نہیں ہوگا.
تو چونکہ دیگر اولیاء کرام بھی انہی کی شخصیت کا پرتو ہوتے ہیں، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بھی نور کی روشنی کا اینڈ نہیں ہوتا، اور ان کے نور سے انسان بھی زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل انسان بھی زندہ ہوتے ہیں، فرشتے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ کہ نور زندان انس و ملک، فرشتوں کو بھی ان کے نور سے روشنی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ اس لیے حضور پیرانے پیر کو بھی کہا جاتا ہے شیخ الانس والجن والملائکہ، یہی وجہ سے در بشر روپوش گشت آفتاب فہم کن واللہ اعلم بالصواب۔ اور سورج انسان کے جسم میں روپوش ہے۔ یہ جو جس سورج کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سورج کوئی آسمان پر نہیں ہے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، نہیں، ایک انسان ہے جو تمہاری شکل کا ہے، تمہاری طرح کا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ سورج۔ اب تمہارا کام ہے اس سے روشنی حاصل کرنا، اور وہ روشنی صرف طالب کو ملتی ہے۔ فہم کن واللہ اعلم بالصواب، یہ بات سمجھ لو، اور حقیقت حال تو سچی بات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یا علی از جملہ طاعت راہ برگزی تو سایہ خاص الہ، اے علی اللہ تعالیٰ کے اس راستے کی تمام اطاعتوں میں سے سب سے کام کا اور سب سے زود اثر، تیز اثر کرنے والا، فائدہ زیادہ پہنچانے والا، وہ ایسے ہی بندے کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تمام اطاعتوں، تمام عبادتوں، تمام ریاضتوں کو شامل کرتے ہوئے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم تقرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمام عبادتوں، تمام ریاضتوں سے زیادہ پیر کامل کا سایہ تم کو پہنچائے گا تقرب کی منزلوں پر۔ سبحان اللہ۔ ہر کسے در طاعت بگریختند خیشتن را مخلص انگیختند، ہر شخص ایک اطاعت کی پناہ لے رہا ہے، کوئی عبادت اختیار کر رہا ہے، کوئی عبادت اختیار کر رہا ہے، کوئی روزوں کے ذریعے تقرب حاصل کر رہا ہے، کوئی نمازوں کے ذریعے تقرب حاصل کر رہا ہے، اور اپنے لیے نجات کا کوئی نہ کوئی سامان فراہم کر رہا ہے، کوئی اپنا سبیل نکال رہا ہے، کوئی سورس بنا رہا ہے اس کو، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اور کسی کو آخرت کی کامیابی نہیں چاہیے، دنیاوی کامیابی چاہیے، تو وہ دنیا کی کامیابی کے ذرائع اختیار کر رہا ہے۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے ریسورسز اختیار کر رہا ہے۔ تو بیرو در سائے آخل گریس تا رہی زاں دشمن پنہا ستیس، لیکن تو جا عقل مند کے سائے کی پناہ میں آ۔ تو اگر اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ عقل مند جو شیخ کامل ہوتا ہے، شیخ کامل کو آپ بار بار عقل مند اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ یاد رکھیے کہ جو شیخ ہوتا ہے، رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، اس کا عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت نیک ہے، عبادت ریاضت کرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، صاحب کرامت بھی ہے، لیکن اگر وہ آپ کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ آپ کا شیخ کامل نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ کوئی مجذوب ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، مگر رہتے بڑے نیک، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان سے دعا کرائی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، بس اتنا ہی، ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے عقل مند رہنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی کمزوریوں کو دیکھے، آپ کے علاج کا طریقہ ان کو معلوم ہو، سمجھدار، انٹیلیجنٹ، دنیا دیکھنے والا، موجودہ حالات سے واقف رہنے والا، وہ صحیح شیخ کامل بنتا ہے۔ اور موجودہ دور کے علوم سے واقف ہو تو یہ اور اچھی بات، دنیا کدھر جا رہی ہے یہ جاننے والا ہو تو یہ اور اچھی بات، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں یہ جاننے والا ہو تو یہ اور اچھی بات ہے، آپ کی نفسیات سے، آپ کی سائیکولوجی سے واقف ہو تو یہ اور اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی سائیکولوجی کے حساب سے آپ کا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ اسی لیے بار بار عاقل 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 کہتے جاتے ہیں۔ تو بیرو در سایہ عاقل گریز، تو عقل مند کے سائے کو کبھی بھی مت چھوڑ، اس کی پناہ لے لے۔ تا رہی زاں دشمن پنہا ستیس، تاکہ یہ جو چھپ کر لڑنے والے دشمن سے تو نجات پا سکے۔ جو دشمن سامنے کا سامنے حملہ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس سے تو کوئی بھی آدمی بچ جاتا ہے،
بچنے کی تدبیر اختیار کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے. لیکن یہ جو دشمن ہے جو چھپ کر حملہ کرنے والا ہے، آپ کا ہمدرد بن کے آ رہا ہے، وہ ہے آپ کا نفس. شیطان تو کھل کے دشمنی کر رہا ہے، وہ کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، چھپا ہوا دشمن نفس ہے، نفس کی خواہشیں. یہ ہے چھپے ہوئے دشمن. از ہما طاعات اینت لائخست سب خیابی برہراں کو سابقست. اور تیرے لیے تمام طاعات سے زیادہ لائق یہی ہے. آف آل ایکٹس آف ڈیووشن دس از دا بیسٹ فار یو. اور اگر تو یہ اختیار کرے گا، پیر کامل کی سرپرستی میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اس کی ہدایتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، سب خیابی برہراں کو سابقست، ہر بڑھنے والے سے تو آگے بڑھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی آدمی کی ترقی کی رفتار 100 کلومیٹر پر آور ہے عبادات اور اطاعتوں کے ذریعے، تو یہ آپ کی رفتار 200 کلومیٹر پر آور ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور بھلے ہی آپ کتنے پیچھے ہوں، ایک وقت کے بعد آپ اس کو کور کر لیں گے اور اس سے آگے نکل جائیں گے. چوں گرفتی پیر ہیں تسلیم شو، ہم چوں موسیٰ زیر حکم خضر رو. اور جب پیر بنا لے کسی کو، ایسی صلاحیت والے، ایسے شرائط پر پورا اترنے والے کو تو اپنا پیر بنا لے، شیخ کامل کو تو اپنا پیر، اپنا پیشوا، اپنا مرشد بنا لے، تو آپ کہتے ہیں چوں گرفتی پیر ہیں تسلیم شو، اپنا اطاعت کا سر اس کے سامنے رکھ دو، جو بولے سنو، سر اطاعت خم کر دو. ہم چوں موسیٰ زیر حکم خضر رو، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو یاد رکھو. اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، وہ طریقے پر جاؤ، خضر کے ماتحت چلو. صبر کن برکار خضر بے نفاق، تانا گویت خضر رو حاضا فراق. اب موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، ایک وقت کے بعد خضر علیہ السلام کی حکمت آمیز باتوں پر صبر نہیں کر سکے تھے، اعتراض کر دیا تھا. تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا میری باتوں پہ آپ اعتراض نہیں کرنا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے اعتراض کر دیا. پہلی بار تو معافی چاہ لی، معاف کر دیا. دوسری بار پھر ایسے ہی کہا، پھر معافی چاہیے، پھر معاف کر دیا. لیکن جب تیسری بار پھر وہی ہوا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے. حاضا فراقم بینی و بینک، آج سے آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، آپ میری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کہتے ہیں کہ اے مخلص انسان، اس میدان میں اخلاص کے ساتھ آنے والے، یاد رکھ پیر کے حکم پر صبر سے کام لینا ہوگا. بھلے کوئی چیز تیری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بھلے ایسا لگتا ہو کہ بھائی پیر نے مجھے یہ کیسے حکم دے دیا، یہ کام تو اچھا نہیں ہے. اگر تجھے ایسا آ رہا ہے تو اس کو وسوسہ سمجھ اور صبر سے کام لے. تانا گویت خضر رو حاضا فراق، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا خضر بھی تجھے یہ کہنے لگے کہ حاضا فراقم بینی و بینک، اب تمہارے اور ہمارے درمیان جدائی ہے، تم جاؤ اپنا دوسرا راستہ چن لو. کہیں ایسا نہ ہو جائے. گرچہ کشتی بشکنت تو دم مزن، گرچہ طفلے را کشت تو منہ مکن. خواہ وہ خضر تیری کشتی کو توڑ ڈالے تب بھی تو اعتراض مت کر، خواہ وہ خضر کسی بچے کو مار ڈالے تب بھی تو کوئی رنج مت کر، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے حکمت کے تحت کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا. موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا نا، کشتی میں خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھئی آپ بلا وجہ ایک اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، بیچارے غریب کی کشتی نقصان کا شکار ہو گئی آپ کی وجہ سے. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، آپ میری بات پر صبر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا. پھر ایک بچہ جا رہا تھا، معصوم بچہ، اس کو قتل کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے، معصوم بچے نے کیا قصور کیا تھا جو آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے. اس طرح سے 3 بار ہو گیا. پھر ایک دیوار اٹھا دی، ایسے گھر کی دیوار اٹھا دی ٹوٹی ہوئی، جن گھر والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے تو ہمارے کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور آپ ان کی دیوار اٹھانے بیٹھ گئے. ارے کم از کم اجرت ہی لے لیتے،
بھائی تمہارے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی ہے، اجرت ہی دے دو تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب آپ جائیے اپنا کام کریے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے۔ تو کہیں تیرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، تو ایک وقت تنقید کرے گا، اعتراض کرے گا، وہ پھر بھی تیری معافی چاہنے پر تجھے معاف کر دیں گے، دوسری بار پھر وہی کرے گا، پھر وہ تجھے معاف کر دیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے جاؤ میاں تم اپنا کام کرو، ہم کو اپنا کام کرنے دو، پھر اس کے بعد ہو جائے گا آپ کا سلسلہ ختم۔ یہ مت ہونے دے۔ دست اورا حق چو دست خیش خواند، تا ید اللہ فوق ایدیہم براند۔ جب خدا نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی سبیل، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دست حق میران دش زندش کنت، زندہ چبوت جان پائندش کنت۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کو مارتا ہے اور اس کو زندہ کرتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ مار رہا ہے کسی کو، تو زندہ بھی تو وہی ہاتھ کرے گا۔ اور یہ جو زندہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا مارا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا زندہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو ابدی زندگی مل جاتی ہے۔ پہلے تو جو زندگی تھی وہ ابدی زندگی نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اس کو موت آئی، اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی اس کو جب زندہ کر رہا ہو تو اب تو ابدی زندگی مل جائے گی۔ دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں، جب کسی کے دل کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کے اندر گنجائش بڑی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے دل کو توڑ دیتے ہیں، توڑ کر ہی تو بڑا کریں گے نا۔ گھر میں اگر آپ رینوویشن کرانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو توڑنا پڑے گا نا، بغیر توڑے کہاں سے ہوگا۔ یار باید راہ را تنہا مرو، از سرے خود اندری صحرا مشو۔ کوئی راستے کا یار چاہیے ہی چاہیے، تنہا مت جاؤ۔ اس راستے پر اگر جانا چاہو تو کوئی نہ کوئی ساتھی تو چاہیے ہی چاہیے، تنہا مت جاؤ۔ یہ جنگل ہے، جنگل میں جنگلی جانور، بھیڑیے تاک میں بیٹھے رہتے ہیں شکار کی۔ تجھے اگر ان سے بچنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اور تو اکیلا جاتا ہے تو سوائے ہلاکت کے کچھ بھی نہیں۔ ہر کے تنہا نادری رہرا برید، ہم باؤں ہمت مردہ رسید۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ تنہا کسی نے یہ راستہ طے کیا ہو، ٹھیک ہے، ریئر کبھی کسی کے ساتھ ہوا تو ہوا ہوگا کہ تنہا بھی کوئی منزل تک پہنچ گیا، لیکن جو ریئر کیسز ہوتے ہیں ان کا ایگزامپل نہیں لیا جاتا۔ اور وہ بھی جو اکیلے پہنچے ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں کے بعض باطنی توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اکیلے جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی بزرگوں کی باطنی توجہ کی مدد سے ہی جاتے ہیں۔ آپ کو تو یہی لگتا ہے کہ بھئی وہ تو اکیلے چلے گئے، ہم بھی جا سکتے ہیں، نہیں، ان کو بزرگوں کی باطنی توجہ حاصل تھی اسی لیے گئے۔ وہ بھی ریئر ہے، آپ کہتے ہیں وہ بھی ریئر ہے۔ دست پیر از غائباں کوتاہ نیست، دست او جز قبضہ اللہ نیست۔ پیر کا جو ہاتھ ہوتا ہے غیر حاضر لوگوں سے بھی کوتاہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار اس کے پاس آنے والے تو فیضیاب ہوتے ہی ہوتے ہیں، کبھی نہیں آنے والوں کو بھی وہ فیضیاب کر دیتے ہیں، کیونکہ دست او جز قبضہ اللہ نیست، کیونکہ اس کا ہاتھ اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو صرف عبادت ریاضت کرنے والوں کو نہیں نوازتا، بعض وقت تو ایک گناہگار فاسق کو بھی نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ آنے والا ہے وہ تو بہت زیادہ فیض حاصل کرتا ہی کرتا ہے، لیکن کبھی جو نہیں آنے والا ہے اس کو بھی وہ کچھ دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ غائباراں چو چنی خلت دہند، حاضراں از غائباں لا شک بہند۔ جب وہ غیر حاضر لوگوں کو ایسا انعام دے دیتے ہیں تو حاضر لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو لامحالہ ان سے بہتر ہیں، وہ تو لامحالہ ان سے بہتر ہیں۔ غائباراں چو نوالا می دہند، پیش مہماں تاچ نعمت ہا نہند۔ جب وہ غیر حاضر لوگوں کو بھی کھلا دیتے ہیں اپنا نوالا، تو مہمان کے سامنے کیا کیا نعمتیں نہیں رکھتے ہوں گے۔ کو کسے کو پیش شہ بندت کمر، با کسے کو ہست از بیرون در۔ کہاں وہ شخص جو بادشاہ کے سامنے کمر کس کر کھڑا ہو، اور کہاں وہ شخص جو دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ ایک شخص ہے جو دروازے کے باہر کھڑا ہے، ایک شخص وہ ہے بادشاہ کے بازو کھڑا ہوا ہے،
بادشاہ باہر والے کو بھی اگر نوازتا ہے تو بازو والے کو تو زیادہ دے گا نا. سبحان اللہ. تو جو لوگ پیر کامل کی قربت میں رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی راست طور پر ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ باہر والے سے زیادہ نوازے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگرچہ کہ ان کو بعض چیزوں میں زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں دوسروں سے. باہر والا ذرا مزے میں رہتا ہے، آرام آسائش ذرا اس کو زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اس کو زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، غصہ سہنا پڑتا ہے اور باقی چیزیں جو ہے تکالیف سہنا پڑتا ہے، یہ تو ہے. لیکن اثرات بھی تو اس کے زیادہ ہوتے ہیں اس کو. باہر والا اندر والا دونوں برابر تو نہیں ہوتے نا. فرق بسیارست نایت در حساب آز اہل کشف ای زہل حجاب. بہت فرق ہے جو حساب میں نہیں آتا. ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے جو حساب میں نہیں آتا. ایک اہل کشف میں سے ہے اور ایک اہل حجاب میں سے ہے. باہر والے کو بھی اگر نوازا جا رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ باہر والے کو جو نوازا جا رہا ہے تو ہر باہر والے کو نواز دیا جائے گا. نہیں، اس کو خیرات دے دی گئی، اس کو دستر پہ بٹھا کر کھلایا گیا ہے، اس کو باہر روٹی دے دی گئی، اس کو اپنے ساتھ دستر پہ بٹھا کر کھلایا گیا. دونوں میں بہت فرق ہے. وہ اہل حجاب میں ہے، یہ اہل کشف میں ہے. جہد آنکن تا رہی یا بھی دروں ورنہ مانی حلقوار از در بروں. وہ کوشش کر تاکہ اندر راستہ مل جائے. اگر تو باہر کھڑا ہے اور تجھے روٹی مل رہی ہے تو اس پہ خوش مت ہو جا. اندر جانے کا راستہ تلاش کر، تو اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا نا. ورنہ مانی حلقوار از در بروں. ورنہ کیا ہوگا؟ باہر ایک بار روٹی ملتی ہے، 2 بار روٹی ملتی ہے، ہر بار روٹی نہیں ملتی. یہ تو اندر والے کا حصہ ہے. اور کبھی کبھار باہر والا تو زنجیروں کی طرح دروازے سے باہر ہی رہ جاتا ہے. کبھی کبھار تو اس کو دروازے کے باہر کچھ دن ٹھہراتے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو اب یہاں سے چلے جاؤ. ایسا بھی تو ہوتا ہے. تو باہر والے کو اگر روٹی مل جائے تو یہ خیال مت کرو کہ باہر والا بھی مزے میں ہے. باہر والا کسی قدر مزے میں ہوگا، لیکن اندر والے کی طرح بہرحال نہیں ہو سکتا. چوں گزیدی پیر نازک دل مباش شست و ریزندہ چو آب و گل مباش. تو نے پیر بنا لیا ہے. تو نے جب پیر کسی کو بنا لیا ہے تو اب نازک دل مت بن، فینٹ ہارٹڈ مت بن. اپنے دل کو مضبوط کر. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ فینٹ ہارٹڈ، نازک دل؟ جیسے قریب رہنے والوں کے ساتھ میں نے ابھی بیان کیا کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، ان کو غصہ ہوتا ہے. اگر آپ نازک دل رہیں گے تو مجھے غصہ کر دیا، پریشان ہو کر آنا جانا چھوڑ دیا، بھائی مجھ کو غصہ کر دیے، مجھے ایسا بول دیے، مجھے ویسا بول دیے، نہیں، یہ نہیں چلے گا. ایسے نازک دل والوں کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. مضبوط بننا ہے. سست و ریزندہ چو آب و گل مباش. ڈونٹ بی ویک ایز واٹر، ڈونٹ بی کرمبلی ایز ارتھ. یہ جو گارا ہوتا ہے نا مٹی اور پانی کا، اس کی طرح سست اور بکھر جانے والا مت بن. ورنہ ایک چھوٹے سے غصے میں اگر تو بکھر جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ تیرا ہی ہوگا. نرم گویت سخت گویت خوش بگیر. سبحان اللہ. تا کنت بر جملہ میرانت امیر. سبحان اللہ. وہ اگر کبھی نرم بات کرے، محبت کی بات کرے، کبھی تجھے اہمیت دے، کبھی تجھے خوش دلی کے ساتھ بات کرے تو تو خوش ہو جاتا ہے. لیکن کبھی وہ سخت بھی بول دیتے ہیں، کبھی وہ غصہ بھی کر دیتے ہیں. لیکن تجھے چاہیے کہ دونوں چیزوں کو بھی خوشی کے ساتھ قبول کر. نرم گویت سخت گویت خوش بگیر. پیر اگر نرم بات کہے یا سخت بات کہے، خوشی سے قبول کر. تاکنت بر جملہ میرانت امیر، تاکہ تجھے تمام سرداروں کا سردار بنایا جائے. تاکنت بر جملہ میرانت امیر، سارے میران کا میران بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے. میران بننا نہیں ہے، امیر میران بننا ہے. ور بہر زخمے تو پر کی نہ شوی، پس کجا بے سے خلائی نہ شوی. اگر تو ان ملنے والے
زخموں کو غصے سے بھرے گا، جو زخم تجھے مل رہے ہیں کبھی ڈانٹ کی شکل میں، کبھی بے عزتی کی شکل میں، تجھے زخم مل رہے ہیں نا تیرے دل پر زخم، کیونکہ انسان کو ان چیزوں سے زخم ہوتا ہے دل کو، پھر میرے ساتھ ایسی گفتگو ہو گئی، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، ایک قسم کا زخم دل کو پڑتا ہے۔ اگر اس زخم سے تجھے غصہ آ جائے اور تو اس غصے کی وجہ سے دور ہو جائے، ایک بات یاد رکھ، پس کجا بے ثقل آئینہ شوی، ایک بات یاد رکھو کہ جب تک آئینے کو مانجا نہیں جائے گا اس میں شائننگ کبھی نہیں آ سکتی۔ آئینے کو زنگوں سے صاف کرنا ہے تو مانجنا پڑے گا، اور یہ سمجھ کہ تجھے مانجا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ ایک اور کام کی بات، ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو بیان فرما رہے ہیں، پرانے قصوں کی طرح کا نہیں ہے طویل، یہ ایک ہی نشست میں ختم ہو جائے گا، چھوٹا سا قصہ ہے۔ یہ ہے ایک قزوین ایک شہر ہے ایران کا، وہاں کے باشندے عام طور پر وہاں پر یہ ٹیٹوز جو ہوتے ہیں نا، جو اسکن کے اوپر کھدوا لیتے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ رواج ہوا کرتا تھا ایک دور میں۔ یہ ٹیٹوز کا سلسلہ بہت پرانا ہے، 1000 سال پرانا بتایا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے یہ ٹیٹوز بنانے کا۔ اور ادھر ایران کے اس شہر میں جس کو قزوین کہا جاتا ہے، وہاں پر مختلف قسم کے ایک توہمات آپ کہہ سکتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، وہ ایسا ہوتا رہے تو ایسا ہوتا، مطلب آپ اگر طاقت و توانائی، شجاعت، بہادری حاصل کرنا ہے تو ایک شیر کا ٹیٹو بنا دو، اس کے اثرات آئیں گے، اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہیں۔ تو آپ ایک ٹیٹو بنانے والے کا ایک قصہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ اصل میں اس واقعے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر مجھے تکلیف ہی نہ ہو، اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کو مقصد آپ کا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ای حکایت بشنو از صاحب بیاں در طریق و عادت قزوینیاں، بیان کرنے والے سے ایک قصہ سنو۔ قصہ بیان کرنے والے نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ جو قزوینی لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت اور ان کے پاس جو ٹریڈیشن ہے اس کے بارے میں۔ برتن و دستوں کا فتحہ بے درنگ، می زنند صورت شیر و پلنگ، جسم، ہاتھ اور پاؤں ہر جگہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے یہ لوگ ٹیٹوز بنوایا کرتے تھے، شیر کے، تیندوے کے فوٹوز، امیجز وغیرہ، کبھی گردن پہ کبھی ہاتھ پہ وہ ٹیٹوز بنوایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک رواج تھا، ٹریڈیشن تھا۔ برچنا صورت پہ آپے بے گزند، از سرے سوزن کبودی ہا زنند، اس طرح کی تصویر وہ ٹائم ٹو ٹائم بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی جھجک کے، سوئی کی نوک سے، خاص قسم کی ایک سوئی ہوتی ہے، وہ اس کو اسکن کے اوپر سوراخ مارتے ہوئے وہ ٹیٹو بنواتے ہیں، اس سے وہ گدواتے تھے۔ سوئی دلہ کے بشد قزوینی ہے، کہہ کبودم زن بکن شیرینی ہے۔ ایک قزوینی جو قزوین کا رہنے والا تھا، وہ ایک نائی کے پاس گیا۔ یہ قزوین جو ہے اس کو انگلش میں کیسپن کہتے ہیں، جو شہر ہے آج بھی یہ تہران شہر سے 150 کلومیٹر کے نارتھ ویسٹ پہ قائم ہے یہ شہر۔ تو وہاں کا جو باشندہ ہوتا ہے اس کو قزوینی کہتے ہیں۔ تو ایک قزوینی ایک نائی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے وہ ٹیٹو لگا دو، جو کہ کافی چارمنگ ہونا چاہیے، آرٹسٹیکلی ڈیزائن کرو اس کو، اور شیر کا ہونا چاہیے ٹیٹو۔ گفت چے صورت زنم اے پہلوان، گفت برزن صورت شیر جیاں۔ وہ پہلوان تھا، طاقتور انسان پہلوان تھا، تو اس نے کہا پہلوان کیا تصویر کیا بناؤں، کون سی تصویر بناؤں؟ تو کہا کہ غضبناک شیر کی تصویر بنا دو، فیوریس لائن ہونا چاہیے، جو لوگ دیکھتے ہی ڈر جائیں، اس طرح کا ٹیٹو بناؤ۔ تالیم شیرست و نقش شیر زن، جہد کن رنگ کبودی سیر زن، کیونکہ میرا جو تالے ہے، تالے کہتے ہیں وہ قسمت دیکھتے نا، وہ لیو لبرا وغیرہ کیا ہوتا ہے، وہ اسینڈنٹ، لیو تھا اس کا اسینڈنٹ، لیو از مائی اسینڈنٹ۔ اس نے کہا تالیم شیرست اور نقش شیر زن، تو آپ میرے کو شیر کی تصویر ڈالو، بناؤ۔ جہد کن رنگ کبودی سیر زن، کوشش کرو کہ اچھا وہ ڈیزائن ہونا چاہیے، دل بھر کے جو تم کر سکتے ہو کرو، اور بہت اچھا ٹیٹو ہونا چاہیے۔ گفت برچے موضیت صورت زنم،
گفت برشانہ گہم زن آ رقم، تو اس نے کہا کس جگہ پر چاہیے، کہاں اتارنا ہے ٹیٹو؟ تو کہا میرے کندھے پر اتارو، نقش کر دو۔ تا شود پشتم قوی در رزم و بزم، با چنی شیر جیاں در عزم و حزم، تاکہ رزم کہتے ہیں جنگ کو، اور بزم کہتے ہیں محفل کو۔ جس کسی محفل میں میں جاؤں یا جس کسی جنگ میں لڑنے کے لیے میں جاؤں تو میری کمر کو مضبوط کرے وہ۔ اب ان لوگوں کا ایک ایسا خیال تھا کہ غضبناک شیر کا ٹیٹو بنا دیں گے تو اس کے اثرات محفل میں بھی میں شیر بن کے داخل ہو جاؤں گا، اور جنگ میں بھی جاؤں گا تو شیر کے اثرات میرے اندر آ جائیں گے۔ اس کا جو پختہ ارادہ ہوتا ہے شیر کا، اس کا جو عزم ہوتا ہے، وہ چیزیں میرے اندر آ جائیں گی۔ تو یہ خوفناک شیر کی وجہ سے یہ پختہ کاری، پختہ ارادہ میرے اندر آ جائے گا۔ چونکہ او سوزن فرو بردن گرفت، درد آں درشانہ گہ مسکن گرفت، تو اس نے جب سوئی چبانی شروع کی، نائی نے، ٹیٹو بنانے والے نے، ایک مقام پر اس نے ٹیٹو بنانے کے لیے سوئی چبائی، تو اس کی تکلیف اس کے کندھے کو ہونے لگی۔ درد آں درشانہ گہ مسکن گرفت، اس کی تکلیف اس کو کندھے پہ ہونے لگی، اور بہت تکلیف ہونے لگی۔ اب ظاہر بات ہے اسکن میں اگر سوئی چبائیں گے تو ویسے بھی ٹیٹو میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے، کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ہوتی ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق بھی ہے، پھر کام کرنے والے کی مہارت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پھر لگوانے والے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پر تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہی ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہونے کا سوال نہیں۔ تو اس کو کندھے میں تکلیف ہونے لگی۔ پہلوان در نالا آمد کیسنی، من مرا کشتی چ صورت میزنی، پہلوان نے رونا شروع کر دیا کہ ارے بھرے مانوس انسان، یہ کیا کر رہا ہے، تو نے تو مجھے مار ڈالا، یہ کیا تصویر بنا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹیٹو میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے۔ گفت آخر شیر فرمودی میرا، گفت اسچے عزو کر دی ابتدا، تو اس نے کہا تو آپ نے ہی تو مجھے شیر بنانے کے لیے کہا ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا شیر کا کون سا عضو بنا رہا ہے تو؟ پہلا اسٹارٹ جو ہے کدھر سے کر رہا ہے؟ گفت از دمگاہ آغازیدہ ام، گفت دم بے گزار اے دو دیدہ ام، تو اس نے کہا میں دم سے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے جب بھی میں شعر بناتا ہوں تو پہلے دم سے شروع کرتا ہوں۔ تو اس نے فوراً پکار کر کہا دم چھوڑ دو، کیونکہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، دم کو چھوڑ دو، دم کے بغیر بھی شعر ہو سکتا ہے۔ از دم و دمگاہ شیرم دم گرفت، دم گہے او دم گہم محکم گرفت، یہ دم سے میرا دم نکل رہا ہے، یہ تیری جو دم ہے، دم جو تو بنا رہا ہے، اس سے میرا دم نکل رہا ہے اور میری سانس گھٹی جا رہی ہے۔ کیا دم اس لیے بنا رہا ہے تاکہ میرا دم نکل جائے؟ شیر بے دم باش گو اے شیر ساس، کہہ دلم سستی گرفت زخم گاز، بے دم کا شعر صحیح، اے شعر بنانے والے، ٹیٹو اتارنے والے، بغیر دم کا شعر بنا دے، کیونکہ یہ جو تیرے اوزار کا جو ٹول کا جو زخم ہے نا، مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ اب یہ اتنی تکلیف میں دم کی برداشت نہیں کر سکتا، دم کو چھوڑ دے، بغیر دم کا شعر۔ جانب دیگر گرفتہ شخص زخم، بے محابہ و مواسات و رحم، دوسری جانب اب وہ ٹیٹو بنانے والا زخم کرنے لگا، شروع کر دیا اس نے، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمدردی وغیرہ کے ساتھ تھوڑے کرتے ہیں، بے دھڑک بغیر ہمدردی کے، بغیر کسی رحم کے وہ چبانا شروع کر دیا۔ بھانگ زد او کیں چے اندامست ازو، گفت او گوشست اے مرد نکو، وہ پھر چیخنے لگ پڑا، یہ کون سا عضو بنا رہا ہے، اس میں تو اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا اے نیک مرد انسان، میں کان بنا رہا ہوں، کان سے شروع کر رہا ہوں۔ گفت تا گوشش نباشد اے ہمام، گوش را بے گزار و کوتاہ کن کلام، اس نے کہا اے سردار اس کا کان بھی نکال دو، نہیں ہو سکتا، تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی، بغیر کان کے شعر بھی ہو سکتا ہے، بنا دو، کان کو چھوڑ دو اور قصہ مختصر کرو۔ جانب دیگر خلش آغاز کرد، باس خزوینی فغاں را ساس کرد، تو اب اس نے دوسری جانب سے چبانا شروع کیا، اب ایک تیسری جانب سے چبانا شروع کیا، پھر خزوینی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کہیں سوم جانب چے اندام است نیس، گفت اینس عشق میں شیر عزیز، اب پھر وہ پکار کے کہنے لگا کہ اب یہ کون سا عضو ہے، اس میں تو پہلے دو سے بھی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اب یہ کون سا عضو بن رہا ہے؟ تو اس نے کہا اب یہ شیر کا پیٹ ہے۔ تو اب اس نے سوچا کہ بھئی یہ کان تو نکلوا رہا ہے، دم تو نکلوا رہا ہے، پیٹ تو نہیں نکالے گا، تو لہٰذا پیٹ سے شروع کرتا ہوں۔
پیٹ سے شروع کیا، پیٹ بنا رہا تھا. گفت تا عشقم نباشت شیر را خود چے عشقم می ببایت شیر را. تو اس نے کہا جانے دے، بغیر پیٹ کا شیر بنا دے. ایسا شیر بنا کہ جس کا پیٹ بھی نہ ہو. اور شیر کو پیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو شیر ہے، اس شیر کو پیٹ کی بھی کیا ضرورت ہے؟ گشت افزوں درد کمزن زخم ہا عشق میں چہ شیر را بہر خدا. درد بہت بڑھ گیا ہے، زخم کم کرنا ضروری ہے. شیر کو پیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے یہ پیٹ بنانا بھی چھوڑ دو. خیرہ شد دلاک بس حیرہ بے ماند تا بدے رنگشت در دنداں بے ماند. یہ نائی حیران ہو گیا. مطلب بغیر پیٹ کا، بغیر کان کا شیر سمجھ میں آیا، بغیر دم کا شیر وہ بھی سمجھ میں آیا، بغیر پیٹ کا شیر یہ کیا ہوتا ہے؟ دیر تک منہ میں انگلی دبا کر سوچتا رہا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بغیر پیٹ کا شیر کیسا بناؤں میں. برزمی زد سو زنادم اون ستاد گفت در عالم کا سیرا ای فتاد. اس وقت اس نے کافی سوچنے کے بعد اپنی سوئی اٹھا کر زمین پہ پٹک دی، پھینک دی. The master angrily flung the needle to the ground. گفت در عالم کا سیرا ای فتاد. بولا دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ بغیر پیٹ کا شیر بناؤ. شیر بے دم و سرو اشکم کے دید ای چنی شیر خدا خود نافرید. یہ بے دم کا شیر، بے پیٹ کا شیر، یہ کس نے دیکھا ہے آج تک دنیا میں؟ پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایسا شیر تو خدا نے بھی پیدا نہیں کیا ہے. یہ کون سا شیر ٹیٹو بنانے کے لیے آدمی بول رہا ہے کہ جس کا نہ دم ہو، نہ اس کے کان ہو، نہ اس کا پیٹ ہو. چوں نداری طاقت سوزن زدن این چنی شیر جیاں بس مردم مزن. جب تو سوئی چبھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے خوفناک شیر کے بارے میں بات بھی مت کر. اب یہاں پر جو اصل پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، اگر تیرے اندر سوئی چبانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو نہیں چاہتا ہے، تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اس میدان میں آ بھی نہیں. بہت سارے لوگ تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے مگر ترقی کرنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ اگر ٹیٹو بنانا ہے تو پھر اس کی تکلیف بھی برداشت کرنا ہوگا، نہیں تو مت آؤ. ٹیٹو بنانے کے لیے آؤ ہی نہیں، تمہارا میدان ہی نہیں ہے. اے برادر صبر کن بر درد نیش تا رہی از نیش نفس گبر خیش. اے بھائی سوئی کے درد پر صبر کرو تاکہ تم اپنے بے دین نفس کے ڈنگ سے نجات پا سکو. تم کو اپنے بھٹکے ہوئے نفس سے نجات پانا ہے تو تم کو ان چبھنے والے سوئیوں کو برداشت کرنا ہوگا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو یہ جو پیر کامل کی تربیتیں ہوتی ہیں، اس کو آپ سوئی سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ بار بار جو آپ کو سوئی چبھاتا ہے، یہ اس کو برداشت کرنا ہوگا، تبھی تمہارا ٹیٹو بنے گا. کاں گروہ کے رہیدند از وجود چرخ و مہر و ماہ شاں آرت سجود. اس لیے کہ جو لوگ اپنے وجود سے آزاد ہو چکے ہیں، یہ لوگ پیر کامل وہ ہوتے ہیں جو رہتے تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے وجود سے آزاد ہو گئے ہیں. آسمان اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کرتا ہے. وہ اس مقام پر ہیں کہ ان کو آسمان، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں. ہر کے مرد اندر تنے او نفس گبر مرورا فرما برت خورشید و ابر. جن کے بدن میں بے دین نفس جو ہے، بھٹکا ہوا نفس، دین سے پھرا ہوا نفس مر گیا ہے، اور سورج اور ابر بھی ان کا حکم مانتا ہے. بے جان چیزیں بھی ان کا حکم مانتی ہیں. بے جان چیزوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ رک جا تو رک جاتے ہیں. چوں دل شاموخت صبر افروختن آفتاب را نیارت سوختن. جب اس کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے، سورج اس کو نہیں جلا سکتا. صبر کو روشن کرو تو سورج بھی نہیں جلا پائے گا. اور یہ پیر کامل ایسے ہی ہوتے ہیں. گفت حق در آفتاب منتجم ذکر تزاور قضا عن کہفہم. اور روشن سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کہف میں، آپ اس طرف اشارہ دیتے ہیں، ذکر تزاور قضا عن کہفہم. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 17. اس میں اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
وہم فی فجوۃ منہ ذالک من آیات اللہ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب اصحاب کہف جو دنیا سے بیزار ہو کر غار میں چلے گئے تو سورج کی روشنی سے ان کے جسموں کو نقصان نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کے راستے بدل دیے. سورج سامنے سے گزرتا ہے تو ان کو چھوڑ کر گزرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے معاملے میں اس حد تک اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ کر سورج کو حکم دیتے ہیں کہ خبردار اس کو نقصان نہیں پہنچا. چون دل شاموخ صبر افروختن آفتاب را نہارت سوختن. جب اس کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج بھی اس کو نہیں جلا سکتا. روشن سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے. خفتگانے کس خدا بدکار شاں میل کر دے آفتاب از غار شاں. وہ سونے والے اصحاب کہف کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سونے والے جن کا معاملہ خدا کے ساتھ تھا. سورج ان کے غار سے کترا کے نکلتا تھا، ہٹ کے نکلتا تھا. خار جملہ لطف چوں گل می شوت پیش جزوے کوسوے کل می شوت. کانٹا بھی اس مرحلے میں آ کر پھول کی طرح پر لطف ہو جاتا ہے. عشق کے میدان میں جو آگے نکل جاتا ہے وہ کانٹے چبھنے کا مزہ بھی پھول چبھنے کی طرح لیتے ہیں. ان کو کانٹے چبھنے میں بھی پھول کا مزہ آتا ہے کیونکہ ان کے جز سے وہ کل وابستہ ہو گیا ہے. جز اور کل اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور وضاحت بھی آپ نے فرمائی ہے کہ جز اور کل میں کیا مناسبت ہے، کتنی ہے کتنی نہیں ہے، تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. چیز تعظیم خدا افراشتن خیشتن را خار و خاکی داشتن. خدا کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی عظمت ظاہر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، مٹی بنا لیتے ہیں، اسی سے وہ اللہ کی عظمت ظاہر کرتے ہیں. جو کچھ ہے بس تو ہے، میں کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، جو آتا تجھے آتا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو ہے تیرے ہاتھ میں. تو اپنے آپ کو آپ نیچے کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا آپ اللہ کی عظمت ظاہر کر رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو اونچا کریں گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ کیا ہے؟ نہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں. وہ مطلب ہوتا نا، اللہ کی عظمت اسی سے ظاہر ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دو تو اللہ کی عظمت ظاہر ہوگی. چیست توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سیکھنا ہوتا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس واحد کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام ہی وحدانیت ہے. جب واحد کا مطلب یہ کہ وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تو جب آپ ہوں گے تو پھر وحدانیت ثابت کہاں سے ہوگی؟ اپنے آپ کو فنا کر دو اس واحد کے سامنے تاکہ وہ واحد تھا، واحد ہے اور وہ واحد رہے گا. تو جب آپ وحدانیت حاصل کریں گے، اس کو کہتے ہیں وحدانیت. گر ہمی خواہی کہ بے فروزی چو روز ہستی ہم چون شب خود را بسوز. اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح تو منور ہو جائے، روشنی والا ہو جائے، تو اپنی رات جیسی ہستی کو جلا ڈال. تیری ہستی، تیری ذات، تیرا ایگزسٹنس اندھیرا رات جیسا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ایگزسٹنس دن کی طرح روشن ہو جائے تو رات کو جلا دے، دن آئے گا. رات کو قائم رکھتے ہوئے دن تو نہیں آ سکتا نا، رات جائے گی تو ہی دن آئے گا نا. ہستیت در ہست ہستی نواز ہم چو مس در کیمیا اندر گداس. وجود عطا کرنے والے کے وجود میں اپنے وجود کو پگھلا دے تانبے کی طرح. جیسے کیمیا میں تانبا پگھل جاتا ہے، تانبے کو جب کیمیا میں ڈالتے ہیں تو تانبا پگھل جاتا ہے، ویسے ہی تو اپنے وجود کو وجود عطا کرنے والے کے وجود میں فنا کر ڈال. در منو ما سخت کردستی تو دست ہست ای جملہ خرابی دو ہست. من اور ماں، یہ جو دو چیزوں کو تو نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، یہ ساری خرابی انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہے. من کہتے ہیں میں، ماں کہتے ہیں ہم. یہ میں اور ہم کرنا چھوڑ دے. اپنی زندگی میں تو میں اور ہم کرنا چھوڑ دے. میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میرا گھر، میرا سرمایہ.
ہم ویسے، ہماری یہ قابلیت، ہمارا یہ مقام، ہمارا یہ منصب، ہماری یہ اختیار، ہماری یہ ذمہ داری، ہم میں، بس یہی چل رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب تک تو نے اس ہم اور میں کو پکڑ رکھا ہے تب تک تیری خرابی ہے۔ اب اس کے بعد آپ ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شیر کے ساتھ بھیڑیا اور لومڑی دونوں مل کے شکار کو جاتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ چھو ہی کا